دوستو پارٹ 1 میں ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے موسفیٹ کے بارے میں بتایا تھا اور ٹرانزسٹر کے بارے میں بتایا تھا. تو پارٹ 2 میں ہم بتائیں گے ڈائیوڈ کے بارے میں. ڈائیوڈ کیوں لگتے ہیں ECU میں اور اس کا کام کیا ہے. اس کے بعد کیپیسیٹر کے بارے میں SMD کیپیسیٹر. تو یہ جو کمپیوٹر A98 ماڈل ہے تھوڑا پرانا ماڈل ہے. اس میں SMD کیپیسیٹر ہے لیکن کم تعداد میں ہے. اس میں جو بڑے کیپیسیٹر وہ بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہمارے ساتھ ECM ہے یہ 2005 لیکسس کا ہے. اس میں بڑے کیپیسیٹر کو ختم کر دیا گیا ہے. سب کے سب SMD رجسٹر ہے, SMD کیپیسیٹر ہے. اس میں آدھے جو ہیں SMD کیپیسیٹر ہے اور رجسٹر ہے, اور آدھے اس میں جو مینیول رجسٹر ہے وہ ہے. تو ابھی بات کرتے ہیں ڈائیوڈ کے بارے میں. ڈائیوڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے کرنٹ کو الاؤ کرتا ہے اور دوسری طرف سے کرنٹ کو بند کر دیتا ہے. اگر آپ اس کو ایک سائڈ سے پازیٹیو دیں گے تو پازیٹیو یہاں سے نکلے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. تو یہ ایک سائڈ سے ایک آتا ہے, ایک سائڈ اس کا کیتھوڈ آتا ہے, ایک اینوڈ آتا ہے. تو یہ ایک سائڈ سے اس میں کرنٹ جاتا ہے لیکن پن واپس نہیں آتا ہے. تو اس کا نشان کیا ہے, اس کو کیسے ہم لوگ پہچانیں گے کہ یہ کیپیسیٹر ہے, یہ ڈائیوڈ ہے اور یہ رجسٹر ہے. کیونکہ یہ SMD میں تو بالکل بہت مشکل سے معلوم ہوتا ہے. کیپیسیٹر کا سب سے بڑا نشانی یہ ہے کہ یہ برون کلر کا ہوتے ہیں, برون, اور اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے C. جیسے اس کے ساتھ لکھا ہے C350 C347. اور ڈائیوڈ کے ساتھ کیا لکھا ہوتا ہے ہم لوگ ایسا اس کو پہچان سکتے ہیں. جیسا یہ ڈائیوڈ ہے اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے D. جیسا اس کے ساتھ لکھا ہے D, ایسا یہ کیپیسیٹر اس کا ڈائیوڈ ہے. تو ڈائیوڈ کا کام یہی ہے. اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں گے اس کے بارے میں ابھی بات کریں گے. اور یہ جو SMD کیپیسیٹر ہے اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے. دوسرا اس میں کیپیسیٹر لگے ہوئے ہیں. یہ بھی کیپیسیٹر ہے ایک قسم کا, یہ بھی کیپیسیٹر ہے, یہ بھی کیپیسیٹر ہے, یہ بھی کیپیسیٹر ہے. یہ سارے کیپیسیٹر ہیں. کیپیسیٹر کا کام کیا ہوتا ہے, کرنٹ کو, الیکٹرک کو سٹور کرنا. فار ایگزامپل ابھی یہ IC ہے, اس کو 2.5 وولٹ کی ضرورت ہے یا 5 وولٹ کی ضرورت ہے. تو وہ یہ اس کیپیسیٹر اس کو سٹور کر کے رکھتا ہے اور اس کو 5 وولٹ پرووائڈ کرتا ہے. جب اس کے اندر پاور IC سے 5 وولٹ آتے ہیں تو یہ کیپیسیٹر اس کو اپنے پاس سٹور کر کے رکھتا ہے تاکہ جو وولٹیج ہے وہ سٹیبل رہے. ابھی کیپیسیٹر کے بارے میں ٹیسٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کیسے اس کو ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کیپیسیٹر رجسٹر ہے یا ڈائیوڈ ہے. ڈائیوڈ کے ساتھ D لگا ہوتا ہے, کیپیسیٹر کے ساتھ C لگا ہوتا ہے, C لکھا ہوتا ہے, اور رجسٹر کے ساتھ R لکھا ہوتا ہے. جیسا یہ 5 رجسٹر ہے, اس کے ساتھ کیا لکھا ہے R. اور اس کا ویلیو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اگر ایک رجسٹر کام نہیں کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کا ویلیو معلوم ہوتا ہے
کہ اس کا ویلیو کتنا ہے. جیسے یہاں پہ رجسٹر لگے ہوئے ہیں، یہ رجسٹر ہے، یہ سب رجسٹر ہے. یہ کلر کوڈ سے معلوم ہوتا ہے اور یہ جو ہے نمبر سے معلوم ہوتا ہے، یہ رجسٹر. تو یہ اس کا فار ایگزامپل ایک کا نمبر ہے 681، تو اس کا کوڈ ہے. تو یہ پلے اسٹور میں ایک ایپ بھی دستیاب ہے، آپ اس میں ٹرانزسٹر یا رجسٹر کیلکولیٹر میں جا سکتے ہیں یا نمبر لکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ اس کا ہومز معلوم کریں. بعد میں اس کو ایک سیرو کو ملٹی میٹر کو کنٹینیوٹی میں لگا کے آپ نے اس کا ایک سیرا یہاں پہ لگانا ہے، یہاں پہ. تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا ویلیو آ رہا ہے اور یہ کتنا ویلیو دے رہا ہے. ابھی یہاں پہ جتنے بھی ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں سب کے ساتھ ڈی لکھا ہوا ہے، اور جتنے بھی کیپیسیٹر لگے ہوئے ہیں یہ براؤن کلر کے سی لکھا ہوا ہے. رجسٹر کے ساتھ آر لکھا ہوا ہے، چاہے یہ بڑا رجسٹر ہو یا اسمبلی رجسٹر ہو، یہ آر لکھا ہوتا ہے. دوسرا اس میں آتا ہے کرسٹل. یہ کلوک کا کام کرتا ہے، کلوک سگنل کا کام کرتا ہے اس کو چالو کرنے میں، مائکرو پروسیسر کو چالو کرنے میں. اس کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے ایکس، یہ ایکس سے معلوم ہوتا ہے کرسٹل. یہ کرسٹل ہے. تو یہ فار ایگزامپل یہ مائکرو پروسیسر ہے، اس کا یہ جو چھوٹے ٹرانزسٹر ہیں یہ مائکرو پروسیسر سگنل بھیجتا ہے اس میں، پھر یہ ایمپلیفائر کرتا ہے الیکٹرک کو اس میں بھیجتا ہے، پھر یہ بڑا ٹرانزسٹر بھیجتا ہے سیدھا انجیکٹر کے پاس. تو اسی میں ایسا ہی کام کرتا ہے. اب اس کو ٹیسٹنگ کیسے کریں گے ڈائیوڈ کو؟ آپ نے ایک ملٹی میٹر یہاں پہ لگایا، ایک پروب ایک یہاں پہ لگایا. اس میں ایک طرف سے کنٹینیوٹی آنا چاہیے، ایک طرف سے بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی بھی ڈائیوڈ بورڈ کے اندر لگا ہے دونوں طرف سے کنٹینیوٹی آ رہا ہے. ایک طرف سے 400 to 600 اوم آنا چاہیے، دوسری طرف سے اگر کلو اومز میں ہے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ بورڈ کے اندر ریزسٹنس ہوتا ہے. اگر بورڈ سے باہر آپ نے کول کٹ چیک کرنا ہے تو ایک طرف سے اس میں 400 to 600 اوم آنا چاہیے اور دوسرے سائڈ سے بالکل نہیں آنا چاہیے. یعنی اس کا کام ہی یہی ہے کہ یہاں سے یہ الیکٹرک کو جانے دیتا ہے لیکن واپس آنے نہیں دیتا ہے اسی الیکٹرک کو. اور کیپیسیٹر کو کیسے چیک کرتے ہیں؟ ابھی یہ کیپیسیٹر آپ نے ایک پروب یہاں لگانا ہے، کنٹینیوٹی پہ ملٹی میٹر لگانا ہے ایس ایم ڈی کیپیسیٹر کو، اور ایک پروب کو یہاں لگانا ہے. اگر بیپ آ رہا ہے تو یہ کیپیسیٹر شارٹ بتا رہا ہے. یہ کیپیسیٹر جتنے بھی کیپیسیٹر ہے تو شارٹ بتا رہا ہے. تو یہ تو کیپیسیٹر بھی شارٹ ہو سکتا ہے یا یہ آئی سی بھی شارٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس کو باہر نکالیں، پھر چیک کریں. پھر بھی اگر شارٹ آ رہا ہے، یہاں سے بورڈ سے شارٹ آ رہا ہے تو اس کا آئی سی میں مسئلہ ہو سکتا ہے. کبھی کبھی آئی سی شارٹ ہوتا ہے تو یہ کیپیسیٹر میں دونوں طرف سے بیپ آتا ہے. تو یہ بیپ بالکل نہیں آنا چاہیے. اگر ایک لیڈ یہاں لگائے ایک یہاں لگائے تو اس میں بیپ بالکل نہیں آنا چاہیے. تو سب ای سی یو سیم ہے، سیم کام کرتے ہیں، سیم کمپوننٹ ہے، لیکن آپ کو تھوڑا تجربہ ہونا چاہیے اس کو ٹیسٹ کرنے میں. اور آپ کے پاس میگنیفائی گلاس ہونا چاہیے جو اتنا مہنگا نہیں ہے. یہ میگنیفائی گلاس ہے، یہ سر کے اوپر لگا کے اس کو آرام سے آپ یہ ایس ایم ڈی کمپوننٹ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور ای سی ایم کا ریپیئر بھی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو فار ایگزامپل اگر کوئی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، جیسے یہ نیا ماڈل ہے
تو آپ نے یہ کیپیسیٹر جتنے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ SMD کیپیسیٹر ہے یہ بھی، تو اس میں آپ نے وولٹیج چیک کرنا ہے. دیکھیں پاور گراؤنڈ دیکھنا ہے، اگر سب پورا برابر آ رہا ہے یا یہ کوئی انجیکٹر کام نہیں کر رہا ہے تو آپ نے اسی انجیکٹر کا ٹرانزسٹر چیک کر کے فکس کرنا ہے. تو اس میں پورا جو کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں پورے SMD کے ہیں، پورا ریزسٹر ہے. جیسے یہ پیکیج ہے، یہ ریزسٹر کا پیکیج ہے، یہ کیپیسیٹر ہے. آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. کیپیسیٹر چیک کرنے سے کمپیوٹر اگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ کیپیسیٹر کو چیک کریں گے. اگر دو کیپیسیٹر میں زیادہ تر مسئلہ آتا ہے یہ SMD کیپیسیٹر میں، اگر یہاں سے بیپ آ رہا ہے دونوں طرف سے تو یا تو یہ کیپیسیٹر شارٹ ہے یا IC شارٹ ہے. اس کے لیے آپ نے کیپیسیٹر کو ریموو کرنا ہے اور بعد میں اس کو چیک کرنا ہے. اب یہ ڈائیوڈ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں. دوستو یہ ڈائیوڈ ہے. ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ خراب ہے صحیح ہے، اس کو کیسا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ جو بڑے کیپیسیٹر لگے ہوئے ہیں نا یہ خراب نہیں ہوتے. یہ کیسے ہم کو معلوم ہوئے گا کہ یہ خراب ہے؟ یہاں سے اس کا آئل نکلے گا، لیکیج ہوگا تو یہ کیپیسیٹر چینج کرنا چاہیے، یہ خراب ہے. اور SMD کا کیپیسیٹر ہم لوگ کیسے چیک کرتے ہیں؟ جیسا یہ SMD کا کیپیسیٹر ہے، ایک ہم نے یہاں لگایا ایک یہاں لگایا تو یہ بیپ نہیں آنا چاہیے، کوئی کنٹینیوٹی نہیں آنا چاہیے، بیپ نہیں آنا چاہیے. اگر کنٹینیوٹی آتا بھی ہے تو وہ بورڈ کا اندر ریزسٹر ہے تو ریزسٹنس ہے، تو ایسا کوئی بیپ نہیں آنا چاہیے. سیم یہ بیپ نہیں آنا چاہیے کیپیسیٹر کو ٹیسٹ کرنے میں. دوسرا اس کا ڈائیوڈ کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. ابھی ہم نے یہاں نیگیٹو لگا ایک سرے پہ، ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیتھوڈ ہے یا اینوڈ ہے. بس یہ ایک لیڈ یہاں لگا ہے، ایک لیڈ یہاں لگا ہے. دیکھیے کنٹینیوٹی کتنا آ رہا ہے 531. تو یہ ڈائیوڈ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ابھی ہم اس کو الٹا چیک کرتے ہیں تو کوئی کنٹینیوٹی نہیں آ رہا ہے. تو جب کوئی کنٹینیوٹی نہیں آ رہا ہے تو یہ ڈائیوڈ صحیح ہے، شارٹ نہیں ہے. اگر یہ یہاں سے گراؤنڈ کو الاؤ کرتا ہے لیکن واپس گراؤنڈ جانے نہیں دیتا ہے. جیسا یہ ابھی 531 یہ بالکل صحیح ہے. 400 to 600 تک صحیح رہتا ہے، 600 ohms تک. ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے. ابھی اس کو دیکھتے ہیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے. تو اس طرح ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. کبھی کبھی شارٹ ہوتا ہے تو یہ بیپ مارتا ہے یا یہ ویلیو صحیح نہیں بتاتا ہے، 700 یا 800 بتاتا ہے تو یہ ڈائیوڈ خراب ہوتا ہے. 400 سے نیچے نہیں، اوم سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور 600 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگلے ویڈیو میں پھر باقی کمپوننٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ باقی کمپوننٹ کو کیسے ہم ٹریس کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. اور یہ جو اس کا کیپیسیٹر ہے اس کا جو ٹیسٹنگ کے بارے میں بتایا تو اس کا بھی ہے آسانی کے ساتھ ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں. جیسا ابھی یہاں لگایا بالکل صحیح ہے، یہاں لگایا بالکل صحیح ہے. اگر یہاں بیپ آ رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے کیپیسیٹر کو ریموو کرنا ہے، پھر یہاں چیک کرنا ہے. اگر پھر بھی بیپ آ رہا ہے تو اس کا یہ IC شارٹ ہے. تو اس طرح IC کو چیک کیا جا سکتا ہے.